أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پڑھیں محمد. 1447 ہجری کے عشرے ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں. معارف ولایت اللہ ہمارا عنوان ہے اور اسی ولایت پر بات ہو رہی ہے کہ جس ولایت کی اصل کو اللہ کہا جاتا ہے اور اسی ولایت کے تحت یہ پوری کائنات جاری ہے، ساری ہے، چل رہی ہے اور گردش کر رہی ہے. جب لفظ آ جاتا ہے گردش تو اس کا مطلب ہے طواف، اور جب لفظ آ جائے طواف تو کوئی نہ کوئی مرکز طواف ہونا چاہیے. کسی نہ کسی شے کے گرد کوئی نہ کوئی شے گردش کر رہی ہے. اسی کو گھومنا، اسی کو طواف، اسی کو گردش کہا جاتا ہے. تو اب پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا ولی ہے اور اسی کی ولایت اتنی عظیم اور اتنی طاقتور اور اتنی محیط ہے، اتنی لامحدود ہے کہ اس کی ولایت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اگر آج کی سائنس مختلف سیاروں، ثوابت اور ستاروں کو دریافت کر رہی ہے اور اگر آج کی سائنس نے، ایسٹرولوجسٹ نے یہ بات دریافت کی ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ کہاں کہاں تک ہے اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس میں ارب ہا کھرب ہا جہاں پر آپ کے زیرو ختم ہو جائے وہاں تک کا نوری سفر پھیلا ہوا ہے. تو اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ دریافت کیا ہے تو اس میں لفظ تک بھی آ رہا ہے کہ کہاں تک یہ کائنات ہے. تو لفظ تک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ذہن انسانی اور چشم انسانی نے
ابھی محدود نظر رکھی ہوئی ہے. جب چشم انسانی لامحدود ہو جائے گی تب وہ لامحدودیت کی طرف سفر اختیار کرے گی. لفظ کہاں تک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو ریسرچ ہے وہ محدود ہے اور اللہ ہے لامحدود. اس کی ولایت ہے لامحدود, اس کی ولایت ہے لامحدود, اس کا طرز حکومت ہے لامحدود, اس کی مخلوقات ہیں لامحدود, نہیں اس کے صفات ہیں لامحدود. صرف اللہ ان 100 یا 99 صفات ہی میں محدود نہیں ہے کہ جنہیں ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں. یہ اللہ نے لفظ یقیناً قرآن میں رکھا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے. تو اب ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے تو کیا وہ جتنے حسین نام ہیں وہ کیا صرف 99 ہی ہیں؟ دیکھنے والی بات ہے. اللہ نے تو صرف اسماء الحسنی کا ذکر کیا ہے, اس کی تعداد نہیں بتائی. ختم مرتبت میں کہیں تعداد بتائی ہے, یہاں یہ 99 اسماء الحسنی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہی صرف اسماء الحسنی ہے یا یہی صرف صفات خداوندی, یعنی اس سے کئی گنا زیادہ صفات ہیں اللہ کے. توحید کا موضوع اتنا آسان نہیں ہے, اللہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس اللہ کی اس الوہیت کے بھی نہیں, یعنی توحید کے جو دقائق ہیں ان تک اتنا بتایا گیا ہے کہ جتنا ذہن انسانی برداشت کر سکتا, جتنا ذہن انسانی برداشت کر سکتا. اور اسی لیے کہا کہ تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو, اللہ کی نعمتوں پر غور کرو, اللہ پر غور نہ کرو. ولا تتفکروا باللہ, اس بات پر فکر نہ کرو کہ کہاں تک ہے اور اللہ کیسا ہے. جتنا بتایا گیا ہے اتنی ہی اجازت ہے کہ بات کی جائے. اور کس طرح بتایا گیا؟ اپنی نعمات کے ذریعے, اور وہ نعمتیں اس کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں. اسی لیے اس نے سورہ فاتحہ میں عرض کر چکا لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اسی لیے اس نے سورہ فاتحہ میں جب لفظ استعمال کیا اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم میرا براہ راست راستہ, اس نے کہا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی ہے. یعنی اب اگر اللہ تک پہنچنے کے ذرائع پر بات کی جائے تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ جن پر اللہ نے براہ راست نعمت نازل کی ہے. یعنی اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا, اور یہیں سے بہت سے گوشے برآمد ہوتے ہیں کہ اللہ نے سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آسان آیت ہے. ابھی جو میں نے عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی, جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اب اسی کو منطبق کیجئے آپ سورہ نساء کی آیت میں جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, نہیں کہا جس نے رسول کی اطاعت کی ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی. میں کچھ گوشے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میری اطاعت کی. یعنی اس نے عوام کے لیے, مخلوقات کے لیے, انسانوں کے لیے لفظ اطاعت اپنی طرف منسوخ نہیں کیا. اس لیے بڑی مشہور آیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ تمہارا کام یہ ہے کہ درجہ بدرجہ چلو, درجہ بدرجہ چلو. یہ نہیں ہے کہ پہلے اولی الامر کی اطاعت کرو, پھر رسول کی اطاعت کرو, اور پھر اللہ کی اطاعت کرو. کیا اطاعت ہے اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی. یعنی اگر وہاں سے آپ چلیں تو یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی جو تم میں ہے. اللہ میں نے آپ سے مسلسل عرض کیا کہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ ہے کہ نہیں, ہمارے درمیان میں موجود ہے, لیکن وہ کسی اکائی کی صورت میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کے بہت سے عکس ہوں جو ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک ایک اللہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے اس نے اس وقت تک صرف زمینی اگر ملائکہ کی بات کی جائے, صرف زمینی فرشتوں کی بات کی جائے,
تو اس وقت اگر دنیا کی آبادی ہے 7 ارب، تو اس وقت اللہ نے 14 ارب فرشتے صرف انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ وہی سمجھا رہا ہوں، الوہیت سمجھا رہا ہوں۔ اگر اس وقت اس روئے ارض کی آبادی 7 ارب ہے کم و بیش، بڑے احتیاطی میں فکر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت اس روئے ارض کی آبادی 7 ارب ہے تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ 14 ارب۔ اور ابھی بھی اس پوری دنیا میں کم از کم 1 لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے، تو 2 لاکھ فرشتے تو ابھی پیدا ہو گئے۔ ہر روز بچوں کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ ہے، تو 2 لاکھ فرشتے تو ہر روز پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر روز اللہ 2 لاکھ فرشتے تخلیق کر رہا ہے، یہ 2 لاکھ فرشتے تخلیق کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے ایک کثرت، یہ کثرت ہے، اور کثرت ہمیشہ اپنے مرکز کے لیے قلت تلاش کرتی ہے۔ کثرت ہمیشہ اپنے مرکز کے لیے قلت تلاش کرتی ہے۔ مثلا والسماء ذات البروج، مجھے برج والے آسمان کی قسم، تو آسمان میں 12 بروج ہیں اور 1 سورج ہے، تو یہ جتنے بھی برج ہیں، یہ جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، یہی سب کے سب محور کیوں نہیں بن گئے کہ ان سب کے گرد کچھ اور ستارے چکر لگاتے ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یعنی کثرت ہے بروج کی، اس میں ہی سورج بھی شامل ہے، تو 13 برج ہو گئے۔ اب یہ ہو گئے کثرت میں۔ کثرت ہمیشہ قلت کو تلاش کرتی ہے، تو اس میں سے ایک قلیل یعنی سورج وہ سردار بنا بروج کا، اور بروج اس کے گرد طواف کرنے لگ گئے۔ سمجھے آپ؟ اسی طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی آگے بڑھتا ہوں میں۔ اسی طرح اگر ایک ہی شہر میں بہت سے ڈپٹی کمشنر ہو جائے تو یہ ہے کثرت، اور جہاں کثرت ایک ہی معاملے میں آ جائے گی وہاں اختیار کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس لیے کثرت کسی قلت کی تلاش میں رہتی ہے، تو ان سارے ڈپٹی کمشنروں کو اپنے کام میں صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک قلت تلاش کرنی پڑے گی، اسے کہتے ہیں کمشنر، یعنی ان سب میں بڑا ہوتا ہے کمشنر۔ اگر سارے ہی ڈپٹی کمشنر بن جائیں تو فساد ہو جائے گا، تو لڑائی ہو جائے گی۔ اکثر عورتیں بددعائیں دیتی ہیں کہ خدا کرے تمہارے گھر میں سب بڑے ہو جائیں، یعنی جب سب بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں لڑیں گے کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں بہت سارے بڑے ہوں وہاں ان میں ایک سب سے بڑا ہونا ضروری ہے۔ اب اتنے ملائکہ کی کثرت ہے، صرف 14 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے، صرف 14 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا ملائکہ کی تعداد کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہوں سے حجاب ہٹ جائیں تو تمہیں کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں کوئی نہ کوئی ملک موجود نہ ہو۔ ہاں سلامت رہے آپ، یہ توحید کے مراحل ان پر بات کرتے جائیں مجھ سے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ یعنی اس وقت اس خلا میں نہ معلوم کتنے فرشتے موجود ہیں۔ اس وقت اگر دنیا میں کہیں کوئی پتا گر رہا ہے، چھوڑ دو سب، یہ سب کو چھوڑتا ہوں، بارش کا موسم ہے، آ رہا ہے نا، موسم ہو رہا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، مختلف بارشیں برس رہی ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک اترتا۔ دنیا میں درختوں کے ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ موکل ہے کہ جب وہ گرتا ہے، جب پتا گرتا ہے تو وہ ملک جو پتے پر موکل ہے وہ اقتدار الہی کے مرکز پر اطلاع کرتا۔ اللہ کو اس اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے اس بات کو؟ اللہ کو اپنے کام چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ پورا نظام بنایا ہوا ہے، اسی نظام کا حصہ ہے ملائکہ۔ اور بہت سے کام ایسے ہیں جو ملائکہ اللہ کی نیابت میں انجام دیتے ہیں یا اللہ کی نگرانی میں انجام دیتے ہیں، انہیں امناء اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے افعال کے امین کہا جاتا ہے۔ یعنی بارش برسانا، اللہ اشارہ کر دے بارش برس جائے گی، لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ کچھ فرشتے بارش برسانے پر موکل ہوں گے، وہ بادل کو ٹکرائیں گے
اور ایسے میں بارش برسے. کیوں؟ اللہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے نظام بنایا. بھائی توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ میں اسی پر خوش ہوں. سلامت رہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں. مجھے اسی بات پر خوشی ہے کہ آپ کی توجہات میری طرف ہے. تو اللہ کے ہر کام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ موکل ہیں. ایک فرشتہ ہے اسرائیل، اور نامعلوم ایک وقت میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے. اس کا کام ہے قبض ارواح. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تمہیں موت دیتا ہے. تو اللہ تمہیں موت دیتا ہے. آتا تو فرشتہ ہے روح قبض کرنے کے لیے، آتا تو فرشتہ ہے روح قبض کرنے کے لیے. فرشتے کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے. یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ کرواتا کسی سے ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. مثلا پیغمبر نے پتھر پھینکے، اللہ نے کہا تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. کسی منزل پر بات کر رہا تھا تو اب میں جملہ دہراتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ جلوی علیہ رحمہ، ان سے پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے؟ ادھر سلامت رہے، ذات محمد کیا ہے؟ کچھ لوگ ہمیشہ ایسے گزرے ہیں کہ جو ان دقائق پر بات کرتے ہیں اور ان دقائق پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر جاننے والوں سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے کہا ذات محمد، پوچھنے والے نے پوچھا ذات محمد کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ امام جلوی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اور ایسا تو کوئی 1400 برس کی تاریخ میں کوئی انسان عالم جس نے خود سے علم حاصل کیا ہو کسی مدرسے سے یا حوزے سے، ایسا کسی عالم نے نہ کہا جو امام جلوی نے کہا ذات محمد کے بارے میں. کسی نے ایسی بات نہیں، لیکن ان کے پاس دلیل موجود تھی. انہوں نے کہا ذات محمد ذات خدا ہے، ذات محمد ذات خدا ہے. اس نے کہا علم محمد کیا ہے؟ کہا علم محمد علم خدا ہے، اس لیے کہ ذات خدا ہی علم ہے. اللہ کی ذات ہی علم ہے. اللہ کوئی مادے سے نہیں بنا ہوا کہ آپ سمجھائیں کہ وہ ایسا 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 بنا ہوا ہے. وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے. میں بتا چکا کل کی تقریر میں. تو اللہ کی ذات ہی علم ہے اور علم ہی اس کی ذات ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ذات محمد ذات خدا ہے اور علم محمد علم خدا ہے. وہ متحیر ہو گیا. انہوں نے کہا دلیل میں تمہیں دیتا ہوں، اور وہی دلیل انہوں نے دی کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے. چونکہ نبی کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا تو ذات نبی ذات خدا ہو گئی اور علم نبی علم خدا ہو گیا. پھر انہوں نے دوسری آیت تلاوت کی، کہا سنو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آتے ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے. انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہمارا ہاتھ تو ہمیشہ ہی بلند ہے. ہمارا ہاتھ تو ہمیشہ ہی بلند ہے. یہ بلندی آج تک ہاتھ کی آپ کو نظر کہاں آ رہی ہے سوائے عباس کے علم کے؟ توجہ فرمائیے، آپ نے وقت میرے پاس بیٹا کم ہے، جلدی کرو. ذکر مولا مرتضیٰ کا سنانے میں مزہ آتا ہے، توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. اور یوں تو چلنا ہے منافق کو جہنم میں مگر لمحہ صاحب، اور یوں تو چلنا ہے منافق کو جہنم میں مگر نام حیدر سے چلانے میں مزہ آتا ہے. جیو جیو سلامت رہو. بڑی دقیق منزلیں، میرے پاس مفاہیم بہت سے ہیں اور وقت میرے پاس مختصر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ مجھ سے بات کرتے جائیں، بتاتے جائیں. سبحان اللہ بابا، جو کچھ بھی آپ کا طریقہ ہے مجھے بتاتے جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. جو لوگ اے نبی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے کسی ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے. تو اگر
اگر اسرائیل اللہ والا کام کرے تو شرک نہیں ہے، اور اگر علی نے خمیر اعظم گھوم دیا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو کہا کہ ذات محمد ذات خدا، علم محمد علم خدا۔ دلیل کیا ہے کہ محمد کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، تو اس لیے ذات اسی کی ہو گئی، ذات اسی کی ہو گئی، ذات اسی کی ہو گئی۔ تو میں نے ملائکہ کا بھی ذکر کیا، ملائکہ کا بھی ذکر کیا، اور اب میں ایک ذکر ایسا کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام جلوی علیہ الرحمہ نے جو دلیل دی ہے کہ کسی کا کام اگر اللہ اپنی طرف منسوخ کر لے تو اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے، تو ایک کام اللہ نے اور اپنی طرف منسوخ کیا اور کہا اے نبی تم جب یتیم ہوئے تو ہم نے تمہیں پالا۔ تو یہ بڑے دقیق مسائل ہیں جن پر بات کرنی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کروڑ ہا ارب ہا ملائکہ ہیں اور مسلسل ملائکہ تخلیق پا رہے ہیں، مسلسل ملائکہ تخلیق پا رہے ہیں۔ تو اب سارے ملائکہ برابر ہو جائیں تو کثرت جو ہے قلت کی تلاش میں، ان سب میں اللہ نے 4 کو بڑا بنایا تاکہ کثرت کی مرکزیت قائم ہو جائے، تاکہ کثرت کی مرکزیت قائم ہو جائے، یعنی کثرت مرکز کی تلاش میں ہے، کثرت مرکز کی تلاش میں ہے، اور جب مرکز مل جائے تو کثرت ترتیب میں آ جاتی ہے، اور مرکز نہ ہو تو کثرت بے ترتیب ہو جاتی ہے، تو کثرت میں بھی فساد آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے کہ سارے انسانوں کی کثرت میرے نمائندے کی طرف مرکوز ہو جائے۔ تو اب اتنے ملائکہ کثرت میں وہ 4 میں منتخب ہوئے تو کثرت کی مرکزیت ان 4 کی طرف آئی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 بڑے ملائکہ۔ اب جب ان 4 میں کثرت پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا اسرائیل سید الملائکہ نہیں، اسرافیل سید الملائکہ نہیں، میکائیل سید الملائکہ نہیں، جبرائیل سید الملائکہ۔ یعنی تمام ملائکہ کی کثرت، تمام ملائکہ کی کثرت وہ قلت یعنی مرکز کو تلاش کر رہی ہے۔ اللہ نے تمام ملائکہ کا مرکز قرار دیا جبرائیل کو، اللہ نے تمام ملائکہ کا مرکز قرار دیا جبرائیل کو۔ اب جو کچھ بھی آرڈرز آئیں گے جبرائیل کے ذریعے آئیں گے، ساری کثرت مرکوز ہے قلت کی طرف، اور وہ قلت ہے اکائی میں، اور وہ ہے جبرائیل۔ اب یہ ہے ملائکہ، اور یہ تمام انسان، یہ سب کثرت آدم سے لے کے قیامت تک۔ اب نہ معلوم کتنے انسان آنے والے ہیں، 7 ارب تو صرف اس دور میں جو زندہ ہیں، اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اور جو قیامت میں سارے جمع ہوں گے کھرب ہا کھرب ہوں گے انسان، کھرب ہا کھرب۔ تو انسان کی کثرت ہر دور میں رہی، نبی کے دور سے یہاں تک رہی، تو کثرت قلت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرکز کیا ہوگا، مرکز کیا ہوگا۔ اسی کثرت میں 1,23,999 انبیاء بھی ہیں، وہ بھی سب مرکز کو دیکھ رہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مرکز ہوگا، سارے انسان بھی مرکز کو دیکھ رہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مرکز ہونا چاہیے۔ تو ملائکہ کی کثرت مرکوز ہوئی قلت یعنی جبرائیل کی طرف، ایک جبرائیل، اور انسانوں کی قلت مرکوز ہوئی ایک کی طرف، اور وہ کون ہے؟ لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کیا جاتا، تم نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کیا جاتا۔ یعنی ساری انسانیت مرکوز ہے ذات محمد کی طرف، یعنی انسانیت اور جہاں بھی مخلوقات ہے اس کی مرکزیت ہے مصطفیٰ کے پاس۔ کیوں؟ لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کیا جاتا، کچھ بھی خلق نہ کیا جاتا۔ یعنی اب جتنی بھی اکثریت ہے، جتنی بھی کثرت ہے، وہ ذات محمد کی قلت میں مرکوز ہو گئی، ذات محمد کی قلت میں مرکوز ہو گئی۔ یعنی اب ایک سردار ہے کائنات کا اور وہ ہے محمد، اور ایک سردار ہے ملائکہ کا اور وہ ہے جبرائیل۔ سبحان اللہ۔ روک رہا ہوں، جملہ اتنا عظیم ہے کہ جیسے ہی مہدی صاحب کچھ بات کریں گے اس کے بعد میں جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں جملہ کہوں گا۔ صلوات پڑھتے جائیں آپ۔
مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عزاداری سید الشہداء کے لیے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے تو یقیناً آپ دل کھول کر ہماری امداد کرتے ہیں. تو یہ 2-4 ایام رہ گئے ہیں باقی، تو آپ اس عمر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور عزاداری کا یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ عزاداری کی اس مقصد کے لیے تو آپ ہم سے تعاون فرمائیں. عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ آپ ہی کتابوں سے چلتا رہے انشاءاللہ تاکہ ہم جاری و ساری رہنا ہے. تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں. یقیناً ہمارے گھروں کو بھی اخراجات بڑے ہیں اور یقیناً ہر طرف مہنگائی کی صورتحال ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر عزاداری کے اخراجات بھی بہت اوپر گئے ہیں. تو آپ سے ہم اپیل اس لیے کر رہے ہیں بار بار کہ اخراجات محرم بہت زیادہ ہیں، تو برائے کرم آپ ہم سے تعاون فرمائیں. اور ہمیں آپ کے تعاون پہ فخر ہے، اور ہم نے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے آپ نے دل کھول کر ہماری امداد کی ہے. تو صلوات کی چھاؤں میں آپ چندہ بھی دیتے جائیں، اور ہم ہمیشہ ہی سے آپ کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ تا قیامت چلنا ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے. جو احباب انفرادی طور پر چندہ لے رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ ان کے پاس جب کوئی جھولی والا صاحب آئے تو برائے کرم وہاں ان کو دے دیں. بہت زیادہ مجمع ہے اور یقیناً آپ سب احباب تھوڑا تھوڑا بھی ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو میری تمام سادات و مومنین سے التماس ہوگی کہ وہ عزاداری کے اس مشن کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں، ہمارے دست و بازو بنے تاکہ عزاداری کا سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری و ساری رہے. پیچھے بھی اور سائڈوں میں بھی بہت زیادہ احباب ہیں، تو اگر ہمارے احباب کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ احباب کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ کام جلد از جلد نپٹا جا سکے. اور جو احباب انفرادی طور پہ لے رہے ہیں میں درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے پاس جو ہی کوئی جھولی والا صاحب آئے تو وہ ان کو دے دیں. ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ. ارے سجدوں کے بھی نشان ہے، ماتم کے بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ. اور حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور رہتے ہیں جیسے زندوں سے مردہ الگ. مومنین ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے زیارات برآمد ہوں جو کہ یقیناً 9 محرم تک برآمد ہونی ہے، تو میری خواتین سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے موبائل اور پرس کا خیال رکھیں، اور مومنین سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنے موبائل کا خیال رکھیں اور ہم سے تعاون کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد. اجازت ہے بادشاہ کی جائے دوبارہ صرف اس بات پر کہ جہاں پر میں نے قلت اور کثرت اور مرکز کی طرف آپ کی متوجہ مبذول کرائی کہ ہر کثرت قلت کو مرکز بناتی ہے، ہر کثرت کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہر کثرت کی کوئی نہ کوئی اکائی ہے.
تو کائنات میں جتنے ملائکہ ہیں سب کی اکائی کا نام ہے، سب کی سرداری، سب کی مرکزیت کا نام ہے جبرائیل۔ اتنا عظیم فرشتہ، اتنا عظیم ملک کہ کہاں تک اس کی رسائی ہے کوئی نہیں جان سکتا، اس کا قد کیا ہے، اس کا محیط کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں کہ وہ ملائکہ کا سردار، اور پھر اتنے بڑے کام کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی پیغامات آئے وہ سب جبرائیل کے ذریعے آئے۔ اکثر جو عذابات آئے ہیں وہ بھی جبرائیل کے ذریعے آئے ہیں، یعنی اللہ کا مخصوص، اللہ کا منصوب، اللہ کا منصوص، اللہ کا قریب، اتنا قریب کہ یقیناً وحی خدا لے کر آتا ہے۔ جو امین وحی خدا ہو، جسے خدا کی وحی کا امین کہا جائے تو اسے جبرائیل کہتے ہیں۔ اتنا عظیم فرشتہ، اتنا عظیم فرشتہ، اور پھر اتنا عظیم نبی کہ جسے اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ آپ آدم سے بھی افضل ہیں، نوح سے بھی افضل ہیں، ابراہیم سے بھی افضل ہیں، موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، اسماعیل سے بھی افضل ہیں، اسحاق سے بھی افضل ہیں، یعقوب سے بھی افضل ہیں، یوسف سے بھی افضل ہیں، داؤد سے بھی افضل ہیں، سلیمان سے بھی افضل ہیں، ہود سے بھی افضل ہیں، صالح سے بھی افضل ہیں، ادریس سے بھی افضل ہیں، الیاس سے بھی افضل ہیں، خضر سے بھی افضل ہیں، شموئیل سے بھی افضل ہیں۔ سارے انبیاء سے افضل آپ ہیں، آپ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ساری افضلیتوں کا مرکز ہے، جہاں بھی کوئی افضل ہے آپ ان افضل کے افضل ہیں۔ ایک جبرائیل ہے، افضل الملائکہ ہے، اور ایک ہمارا نبی ہے، افضل الانبیاء ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جو افضل الملائکہ ہے وہ حسین کا جھولا جھلاتا ہے، اور جو افضل الانبیاء ہے وہ حسین کا لڑاکا بن جاتا ہے۔ جبریل کا مولا، بودر کا مولا، کمبر کا مولا، دمت کلندر، دمت کلندر، سمجھے آپ کہ کہاں سے کہاں تک بات جا رہی ہے؟ اگر جبرائیل جھولا جھلانے آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آ رہے۔ اگر رسول ناکا بن رہے ہیں تو بحکم خدا، بمرضی خدا، بمرضی خدا۔ تو یہ توحید کے دقیق مسائل ہیں کہ جو مسلسل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ بات آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ توجہ ہے آپ کی یقیناً، کیونکہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کہاں تک بات جا رہی ہے اور کہاں تک جانا چاہیے۔ پھر مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ حبس ہے، لیکن جتنے بھی مفاہیم میں آپ کے حوالے کر سکوں وہ یقیناً میری کامیابی ہوگی کہ آپ کے اذان عالیہ کو چھوتے ہوئے آپ کے قلب کا حصہ بن جائیں، آپ کے حافظے کا حصہ بن جائیں، آپ کے تدبر کا حصہ بن جائیں، آپ کے تفہم کا حصہ بن جائیں، آپ کے تعقل کا حصہ بن جائیں، آپ کے حکمتوں کا حصہ بن جائیں۔ یہ میری کامیابی ہوگی کہ اگر میں کچھ باتیں آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کر سکا۔ بہت سی تشبیہات اللہ کی طرف دی جاتی ہیں، تو ایک تشبیہ میں دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا دوسری تقریر میں کہ بہت سی تشبیہات ہیں جن سے اللہ کو دور رکھو، تو معصوم نے کہا حد التعجیل و حد التشبیہ، دو حدین ہیں جس سے اللہ کو پرے رکھو، یعنی نہ وہ کسی سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کائنات کی کوئی جگہ اس سے خالی مانی جائے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ تعجیل کا مطلب کیا ہے؟ تعجل کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہودیوں والا عقیدہ نہ رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو خلق کیا اور اس کے بعد وہ آرام کر رہا، یہ ہے تعجیل، یہ ہے تعجیل، ایسا نہ سمجھنا۔ اور دوسری تعجیل کیا ہے کہ کسی بھی مقام کو اس سے خالی نہ سمجھنا، وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہونے والا، ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہونے والا۔ عجیب بات ہے کہ لا زمان بھی ہے لا مکان بھی ہے۔ سلامت رہے جو ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ بات پہنچی کہ نہیں؟ مجھے بتاتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اور مجھے میرے احباب بتاتے ہیں کہ بڑے کمنٹس آ رہے ہیں کہ موضوع اتنا عظیم ہے اور لوگ یقیناً اس سے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہنے والا۔ عجیب بات ہے کہ جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے اور وقت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ میں نے محتاج لفظ کم کیا، لا زمان، وہ زمانے سے بھی دور ہے، یعنی اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لا مکان، وہ مکان سے بھی دور ہے، پرے ہے، اس پر مکان کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمانہ بھی مخلوق ہے
اور مکان بھی مخلوق ہے، زمان بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے. جیت رہے ہیں آپ سلامت. کس منزل پر میں آپ کو لے آیا؟ یہ وہ توحید ہے جو آل محمد سے میں نے سیکھی. لا زمان لا مکان، اور ہر جگہ اور ہر وقت، ہر جگہ موجود، ہر وقت موجود. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی جگہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. پہلے تو اس کا اقرار کریں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کبھی کسی جگہ ہے اور کبھی کسی جگہ نہیں ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے ابھی یہاں جلوہ دکھایا تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جلوہ نہیں دکھا رہا تھا. اور جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں. جو متغیر ہو جائے وہ اللہ نہیں. جو کہیں ہے اور کہیں نہ ہو وہ اللہ نہیں. اس کو اللہ نہیں کہتے. اس لیے کہ لا زمان لا مکان، وہ زمانے کا محتاج نہیں، وہ مکان کا محتاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا خالق ہے اور مکان کا خالق ہے. ہر جگہ کا خالق ہے اور ہر زمان کا خالق ہے. روکتا ہوں میں کچھ صفات، دو طریقے کی صفات پر ہمارے علماء نے بات کی ہے کہ ائمہ سے اخذ کر کے کہ اللہ کے دو قسم کے صفات ہیں. ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ وہ جو اس میں موجود ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ہو سکتی ہیں، لیکن 8 پر انہوں نے اکتفا کیا کہ جو ہماری ضرورت کے تحت ہے، جو ہماری سمجھ کے تحت ہے، جو ہماری عقل کے تحت ہے، جتنی ہماری عقل کا دائرہ کار ہے اس میں انہوں نے 8 صفات دی کہ یہ صفات اللہ میں موجود ہے جو اس کی ذات کا حصہ. صفات سلبیہ وہ صفتیں جو اس میں موجود نہیں ہیں، وہ صفتیں جو اس کے پاس نہیں ہیں. چپ ہو گئے آپ کے؟ کیا اللہ کے پاس بھی کوئی صفت ہو سکتی ہے کہ نہ ہو اور پھر بھی وہ صفت ہو؟ پھر بھی وہ صفت ہو. آپ ابھی یہاں ہیں، تھوڑی دیر بعد یہاں نہیں ہوں گے، گھر چلے جائیں گے، تو یہ آپ کی صفت ہے اور یہ صفت اللہ میں نہیں ہے. یعنی وہ تغیر منقلب نہیں ہوتا، اس کے انقلاب نہیں ہے کہ کبھی کہیں ہے اور کبھی کہیں نہیں ہے. یہ ہماری صفت ہے لیکن یہ صفت اللہ میں نہیں ہے. حاکم بہت سے گزر گئے اور گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے، ظلم کرتے، یہ ان کی صفت ہے. یہ صفت اللہ میں نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ صفتیں ہیں. تو اب جو صفتیں اس میں ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ وہ قدیم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ متکلم ہے، وہ مرید ہے، وہ مدرک ہے اور وہ صادق ہے. ساتھ ساتھ آتا ہے یہ صفات جو اس میں موجود ہے. یعنی وہ قدیم ہے. قدیم کا مطلب وہ قدیم نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے چاند کو ایسا کر دیا، والقمر قدرناہ، چاند ایسا ہو جاتا ہے حتی کالعرجون القدیم. میری طرف دیکھتے رہتے کہ چاند ایک بار پورا ہوتا ہے اور پھر گھٹتے 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی قدیم ڈالی کی طرح. تو کھجور کی ڈالی کو بھی قدیم کہا ہے. بیٹھے ہیں آپ، کھجور کی ڈالی کو بھی قدیم کہا ہے اور اللہ کہہ رہا میں بھی قدیم ہوں. تو اب اس صفت میں فرق ہو جائے گا. جب اللہ کے لیے لفظ قدیم کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ایک صفت کی نفی کی جا رہی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ کہ وہ قدیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قدیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حادث نہیں ہے، وہ وجود میں نہیں آیا، کہ کبھی نہیں تھا اور پھر ہو گیا. اس چیز سے اس کی نفی ہے. اس معنی میں اس کو قدیم کہا جاتا ہے. شاید ابھی میں سمجھا نہ سکا. حی ہے وہ حی. حی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ. تو زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہم نے الماء سے تمام اشیاء کو زندگی عطا کی ہے. ہم نے الماء سے، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے پانی سے پوری اشیاء کو زندگی عطا کی ہے. تو حی تو ہم بھی ہیں، زندہ ہم بھی ہیں اور زندہ اللہ بھی ہے. تو کیا ہم اور اللہ ایک جیسے حی ہیں؟ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم بھی حی ہیں وہ بھی حی ہے، ہم بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو کا فرق یہ ہے کہ تم ایسے زندہ ہو کہ تم مر جاؤ گا، اور وہ ایسا حی ہے جسے کبھی موت نہیں آئی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو کسی نہ کسی صفت میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت چھپی ہوئی ہے کہ جو اس میں نہیں ہے. یعنی صفت کا انکار صفت کے ذریعے. قادر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی قدرت ہے، ہمارے پاس قدرت ہے، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی قدرت ہے. ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سامان اٹھا لیتے ہیں. ہمارے پاس قدرت ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کے غذا کا اور رزق کا سبب بن جاتے ہیں. ہم نے فیکٹری کھول لی، اس میں بہت سے لوگوں کو ہم نے نوکری پہ رکھ لیا. یہ ہماری قدرت ہے.
تو ہم بھی قادر ہوں ہم بھی قادر ہوں اور اللہ بھی قادر ہے. اللہ کیسا قادر ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. اب اس قدرت میں اور اس قدرت میں فرق کیا ہے؟ اس قدرت اور اس قدرت میں فرق یہ ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں. سلامت رہیں, کیسی توجہ سے آپ سن رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو یہ صفات ہے جو اس میں ہیں, اور وہ صفات جو اس میں نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. دوسری صفت کیا کہ وہ مکان میں نہیں ہے, وہ لا مکان, وہ لا مکان. تیسری صفت جو اس میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حلول نہیں کرتا, کسی چیز میں حلول نہیں کرتا, یعنی کہیں آ نہیں جاتا, کسی ماحول میں آ نہیں جاتا. کہاں بیٹھے آپ؟ یہیں تک تو آپ کو لانا تھا. وہ ہے لا زمان اور لا مکان. مکان کا بھی خالق ہے, زبان کا بھی خالق ہے. اگر اس کے متعلق کہا جائے کہ ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ میں بھی آ گیا اور وقت میں بھی آ گیا. جب جگہ اور وقت میں آ گیا تو اس نے اپنی مخلوق میں حلول کر لیا, اور جو حلول کرے وہ خدا نے. والے آپ یہ متحمل نہیں ہو رہے اس بات کے متحمل نہیں ہو رہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پھر سمجھاتا ہوں. اللہ نے کہا, اللہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور جس نے حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے. موت مخلوق ہے اور زندگی مخلوق ہے. تو جو اللہ کی مخلوق ہے تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ نہ اللہ پر موت کا اطلاق ہوگا اور نہ اس پر زندگی کا اطلاق ہوگا. اس کو آپ زندہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ زندگی مخلوق ہے. اب وہ کیا ہے وہ وہی جانے, یا وہ جانے جو اسے پہچان چکا ہے, وہی جانے جو اسے پہچان چکا ہے. نہ موت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے, نہ زندگی کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح نہ زمانے کا اس پر اطلاق ہوتا ہے, نہ مکان کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر زمان و مکان کا اس پر اطلاق ہو گیا تو زمان و مکان ہے مخلوق, اور مخلوق میں وہ آ گیا تو حلول کا عقیدہ آ جائے گا, اور جب حلول کا عقیدہ آ جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گی, کفر ہو جائے گا, الوہیت نہیں ہوگی. تو الوہیت, شرک, بدعت ان سب سے بچنے کے لیے, الوہیت کا اقرار کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَجَلَّى رَبُّهُ بِالْجَبَلِ وَجَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. توجہ ہے, کہوں بات, اتنی بڑی دلیل دینے کے بعد اب دعویٰ کر رہا ہوں. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, کون سمجھا اس بات کو؟ جیسے ہی کہا کہ ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, اپنا نور پھینکا, کہاں؟ دور پر. جو اس وقت پہاڑ نہیں سمجھے وہ آپ سمجھے کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم نے پہاڑ پر, جبل پر, دور پر اپنی تجلی پھینکی. کیوں پھینکی؟ اس لیے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ کی قوم نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے کہا رب ارنی, پروردگار تم مجھے دکھا. تو اللہ نے کہا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. تو اب کیا کہا کہ جب اس کے رب نے, ربہ بالجبل, جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی, جعلہ دکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, چل گیا, ختم ہو گیا پہاڑ, کالا پڑ گیا پہاڑ. خر موسیٰ صاعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی. اس کا مطلب ہے کہ اب تک تجلی نہیں کر رہا تھا. بیٹھے آپ, میں بات کہہ بھی چکا اور آپ پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب تک تجلی نہیں کی تھی اور اب تجلی کی ہے. تو اب تک تجلی نہیں کی تھی اور اب کی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ وقت کا محتاج ہو گیا, وقت میں قید ہو گیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض,
ہر وقت میرا نور آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ کون سا نور تھا جو مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر پھینکا گیا؟ مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر وہ تجلی ہوا. یہ کون سا نور تھا جس نور کی بات اللہ کر رہا ہے کہ تجلی ربہ بالجبل، کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی یعنی نور پھیلایا. تو اب میں نے کیا کہا دوبارہ سنیں کہ اب تک نور نہیں پھیلایا تھا، اب پھیلایا. تو جو کبھی کوئی کام کرے اور کبھی نہ کرے وہ مخلوق ہے. مخلوق سمجھو خالق کو، سمجھو خالق کو، اور اس نے نظام بنایا. یہ سارے کام وہ کسی کے ذریعے کرتا ہے. اگر خود کرنے لگ جائے تو ہر چیز کا محتاج ہو جائے گا. وہ ملائکہ کا بھی محتاج نہیں ہے، ملائکہ کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے نظام بنایا کہ مادے کی رفعت کے لیے مادہ ہی چاہیے. مادے کی عظمت کے لیے، مادے کے سبب کے لیے، مادے کو پہچاننے کے لیے، مادے کی تمام احکامات کی بجا آوری کے لیے مادہ ہی چاہیے، مادہ ہی چاہیے. اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، صرف سوال کرتا ہوں، جواب آپ ڈھونڈ لیجیے گا. کیا اللہ براہ راست اپنے نبی پر وحی نہیں کر سکتا تھا؟ یہ جبرائیل کے ذریعے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جبرائیل کے ذریعے کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر آپ خود سوچیے گا کہ کیا معاملہ ہے. ابھی یہ ہوم ورک بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ نے بنایا ہے نظام. اللہ نے بنایا نظام. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجلی کی، ہم نے تجلی کی، ہم نے نہیں، اس کے رب نے تجلی کی. چلو ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا محتاج لوں گا. ہے کچھ آپ کے پاس سخاوت ہے؟ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے. کہا کہ قیامت کا دن آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آئے گا. ملائکہ صف بصف کھڑے ہوئے، تمہارا رب آئے گا اور ملائکہ صف بصف کھڑے ہوئے. کیا مطلب؟ اس وقت رب آیا نہیں، آئے گا. اب تک رب آیا نہیں یعنی آئے گا. مستقبل کا محتاج ہو گیا یعنی وقت کا محتاج ہو گیا. وقت میں قید ہو گیا یعنی لازمان نہ رہا. سورہ قیامت نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سارے مخلوق اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو جو کل نظر آئے گا کیا وہ آج نظر نہیں آ سکتا؟ اور جو نظر آ جائے، اگر اللہ نظر آ جائے تو نگاہ میں سما جائے گا. اگر اللہ دکھائی دے تو اللہ نگاہ میں سما جائے گا، اور جب نگاہ میں سما جائے تو محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. جو مخلوق کی آنکھ میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے آنکھ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہو رہی ہے بات. ابھی میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں اور نتیجے کی طرف پہنچ رہا ہوں، آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہوں. آج کی مفاہیم بہت سے تھے لیکن میں کیا کروں کہ سمجھانے میں وقت گزر جاتا ہے. جب آپ کیجیے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 10 تقریریں بالکل مختصر ہیں اور الوہیت کا موضوع بہت وسیع ہے، بہت وسیع. یہ تو ایک چھینٹ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نقطے کا بھی ذرہ نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ جاء ربک والملک صفا صفا، رب آئے گا، تمہارا رب آئے گا، تمہارا رب. جاء رب نہیں، رب آئے گا نہیں، تمہارا رب آئے گا. اور پھر وہاں پہ کیا ضمیر ہے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 آیتیں آپ نے پڑھ لی اور میں نے کہہ دیا کہ اس وقت نظر آئے گا، آج نظر نہیں آ رہا. اور اگر اس وقت بھی نظر آ جائے تو نظر میں محدود ہو جائے گا. اس وقت میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں آپ سب محدود ہو گئے. سب مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ ایسے ہیں. یہ مائک کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کا حدود اربع مجھے دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ نظر آ رہا، اور یہ میری نظر میں محدود ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ محدود ہے. اس سے زیادہ اس کا پائپ آگے نہیں جا رہا. آپ میں سے کوئی 6 فٹ کا ہے تو وہ 7 فٹ کا نہیں ہے، سمجھ چکا میں. آپ میں سے کوئی قوی الجثہ ہے تو وہ پتلا نہیں ہے. سب دیکھ چکا، سب نے دیکھ لیا، آپس میں ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو گویا نظر میں محدود ہو گئے. اللہ کو دیکھیں گے، اپنے اللہ کو نہیں، اپنے رب کو دیکھیں گے. اگر اس رب سے مراد اللہ ہی ہے
تو اللہ نگاہ انسانی میں محدود ہو جائے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ رہا اللہ, ٹھیک ہے, یہ رہا اللہ, نگاہ انسانی میں محدود ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ یہ رہا اللہ, یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ رہا اللہ. اب میں نے ادھر دیکھا تو یہاں نہیں ہے اللہ, وہ رہا اللہ. توجہ فرمائیے آپ کہ میں نے دیکھا قیامت میں اگر دیکھا کہ یہ رہا میرا رب, یہ رہا میرا اللہ, اگر رب سے مراد وہی اللہ ہے کہ یہ رہا اللہ, تو میں نے دیکھا یہ میرا رب ہے, اور میں نے بائیں طرف دیکھا تو یہاں نہیں تھا اس لیے کہ وہ وہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بائیں طرف کی جگہ اس سے خالی ہو گئی, اور کوئی جگہ اس سے خالی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے. اب دیکھو کہ دیکھنے کی بات کہاں آ رہی ہے کہ موسیٰ نے کیا دیکھا اور ہم کیا دیکھیں گے, ہم کیا دیکھیں گے. ایک بات سورہ والنجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ما کذب الفؤاد ما اوحی الی ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یری لقد رآه نزلة أخرى إلا سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے کہ جب وہ پہنچا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا, 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. یہاں پر بھی روک دوں اگر اجازت ہو. فکان قاب قوسین او ادنا, او ادنا, فکان قاب قوسین او ادنا. اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم, تو فاصلہ ہو گیا. اور کہہ رہا ہے کہ فاصلہ 2 کمان سے بھی کم رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے 2 کمان سے بھی زیادہ تھا. قرآن سمجھو, قرآن سمجھو. 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا, یعنی فاصلہ سمجھا. اگر رب سے ہی فاصلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب ابھی تھوڑی دیر پہلے دور تھا اور اب قریب ہو گیا. ایسے رات تو نہیں ہے نا, اپنے ساتھ تھوڑی دیر پہلے دور تھا اور اب قریب آ گیا. وہ رب کہ جو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو ہر وقت تمہارے قریب ہیں. جب ایک گناہگار انسان کے قریب ہے تو محبوب کے کتنا قریب ہوگا. اب یہ کیا ہے, فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمان یا او ادنا, 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. دیکھیے اصل چیز جو ہے نا وہ ایک ہے, گنتی جو ہے نا عدد وہ ایک ہے. یہ جو 2 آتا ہے نا اس کا مطلب ہے 2 مرتبہ 1. 3 جو ہے 3 کا مطلب ہے 3 مرتبہ 1. اب جملہ دے دو, 12 آ گیا تو 12 مرتبہ 1. یعنی اصل چیز ہے 1, اصل چیز ہے 1. اس بات کو سمجھنا. فکان قاب قوسین او ادنا, 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. تو 2 سے کم کیا ہوتا ہے, نہیں سمجھے, سمجھ جاتے اسی سے. 2 کمان, 2 یا اس سے بھی کم, 2 سے کم ہوتا ہے 1. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ جب بنے تب بھی 1 تھے اور آج بھی 1 ہے, محمد و علی. تفسیرات اس کی اور بھی ہو سکتی ہے, ایک کو میں نے آپ کے حوالے کر دی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہی تفسیر ہوگی, یقیناً اور بہت سی تفسیرات ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ قرآن کا ظاہر ایک ہے, 70,000 معنی موجود ہیں. ایک ایک لفظ کے 70,000 معنی موجود ہیں, ایک ایک حرف کے 70,000 معنی موجود ہیں. توجہ فرما دیا آپ نے. تو فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى. بس جب 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, فاوحی الی عبدہ ما اوحی, تو بس جو وہی اپنے بندے پر کرنا تھی کر دی. ما کذب الفؤاد ما رأى, اس نے دیکھا, اور جو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں. کل فؤاد کی بات کی تھی, لو اور فؤاد. ما کذب الفؤاد ما رأى, جو اس نے دیکھا اسے جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری, تم اس بات پر بحث کرتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. سن رہے قرآن ہے, قرآن. افتمارونہ علی ما یری, تم اس بات پر بحث کرتے ہو, جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. لقد رآہ نزلۃ اخری, اس نے اسے 2 مرتبہ دیکھا.
دیکھا, اس نے اسے 2 مرتبہ دیکھا. اندہ سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. اندہ جنت المأویٰ, وہ جنت جو سب سے عظیم ہے وہاں دیکھا, جو جنت سب سے عظیم ہے وہاں دیکھا. اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت المأویٰ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, پھر سدرہ پہ کچھ چھا گیا, سدرہ پہ کچھ چھا گیا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, سدرہ پہ کچھ چھا گیا, پردہ چھا گیا. کیا چھا گیا یہ تفسیرات میں جا کے پڑھ لیجیے. ما زاغ البصر وما طغی, آنکھ نے بھی تصدیق کی اور آنکھ بہکی نہیں, آنکھ بھٹکی نہیں. دل پہلے ہی تصدیق کر چکا اور آنکھ نے دیکھ کر کہا جو دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں. تو اب دیکھا کیا, اب دیکھا کیا, دیکھا کیا, دیکھا کیا, اسے دیکھا, آواز دی. یہ نہیں ہے کہ رب کو دیکھا. کیا کہا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اس نے اپنے رب کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت کو دیکھا. رب کو نہیں, رب کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت کو دیکھا, سب سے بڑی آیت کو دیکھا, سب سے بڑی آیت کو دیکھا. نہ پتہ چلتا کہ وہ آیت کون سی تھی کہ ایک بار علی نے منبر کلونی پر بیٹھ کر کہا ما ہی للہ آیت اکبر منی, اللہ کے نزدیک مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. دیکھا, دیکھا, دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو کبھی اللہ نہ کہنا. یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جس کو سن کر علی کہنے والے کو جلا دیتے ہیں. علی اللہ نہیں ہے, آیت اللہ ہے. آیت اللہ الکبریٰ, آیت اللہ الکبریٰ, علی آیت اللہ ہے. علی اللہ کی آیت ہے, اللہ کی آیت, اللہ تک پہنچنے کی نشانی. تیر لگا ہوتا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے, ایرو لگا ہے, غلام محمد آباد, یعنی اس طرف تیر. تو علی مجسم نشان, علی کو دیکھو گے پتہ چل جائے گا اللہ کہاں ہے. یوں کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا کہ علی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے پیچھے حق بھی جا رہا ہے. علی کے ساتھ بھی حق ہے, علی کے پیچھے بھی حق ہے, علی کی معیت میں بھی حق ہے اور علی کی عقب میں بھی حق ہے. جہاں جہاں علی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حق جا رہا ہے, یعنی علی حق کے ساتھ. اور جو علی کریں گے وہی حق ہوگا, اس کو کہتے ہیں پیچھے جانا. جو علی بولیں گے وہی حق ہوگا, اس کو کہتے ہیں حق کا پیچھے جانا. کہ ابو ذر, پیغمبر نے کہا ابو ذر, پہلا جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. ابو ذر, اگر کبھی یہ دیکھو کہ پوری انسانیت ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلا علی دوسری طرف جا رہا ہے, تو سب کو چھوڑ کر علی کے پیچھے جانا. توجہ فرمائی, سب کو چھوڑ علی کے پیچھے جانا. اس لیے کہ علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا, علی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا. تو علی کا راستہ صراط مستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ علی مجسم صراط مستقیم, علی مجسم صراط مستقیم. اس لیے علی کو ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, جنب اللہ, حسن اللہ, لسان اللہ کہتے ہیں. کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھنا. یہ ہے ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ. اس کے مطالب میں سے ایک مطلب کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو علی کو سمجھو, علی کو سمجھو. اس لیے کہ علی اللہ کی بولتی ہوئی زبان, علی اللہ. اب ہم 1400 برس کے بعد یہ محبت علی دل میں لیے بیٹھے, جبکہ ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے. تو سوچو اپنے دور میں جنہوں نے علی کو معرفت کے ساتھ دیکھا ہوگا, معرفت کے ساتھ. اب
آپ نے جملہ وصول کیا معرفت کے ساتھ دیکھا ہو وہ کتنے عظیم ہوں گے, کتنے خوش قسمت ہوں گے. تو یہ تو تھے باہر والے, اور جو گھر والے دیکھ رہے ہیں علی کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں حقیقت علی کیا ہے, حقیقت علی کیا ہے, حقیقت علویہ کیا ہے. تو حقیقت علویہ حقیقت محمدیہ ایک ہی ہے, اس لیے کہ انا و علی من نور واحد, میں علی واحد کے نور سے, من نور واحد, واحد کے نور سے, واحد کے نور سے. تو میرے عزیزوں گھر والوں کا کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ علی کو دیکھ رہے تھے, ایک کوئی باہر والا علی کو دیکھ رہا تھا, سلمان فارسی نے دیکھا 10ویں درجے پر چلے گئے. اب سوچو عباس دیکھ رہے تھے, عباس تو علی کا بیٹا ہے, تو ایمان کی کس منزل پر ہوگا عباس؟ اس لیے کہہ دیا سلب الایمان. عباس کے لیے یہ نہیں کہا کہ 20ویں درجے پر ہے یا 100ویں درجے پر ہے, کہ عباس سلب الایمان, عباس ایمان کا سلب, جس نے علی کو دیکھا, علی کی آب و شکل کی اندر پرورش پا, جو دیکھ رہا ہے میرا بابا ایسا. اور پھر ایک بیٹی نے دیکھا, زینب عالیہ نے دیکھا, کہ جس بیٹی کا نام ہی زینب ہے, جس بیٹی کا نام ہی زینب ہے, اپنے باپ کی زینت. تو سوچو زینب عالیہ معرفت علی کی کس منزل پر ہوگا, کہ جو پیدا ہوتے ہی زینب بن جائے, اپنے بابا کی زینت. تو یہ زینب جو ہے یہ صفت ہے, نام نہیں ہے. بی بی کا نام آج بھی پردے میں, شہزادیوں کے نام اصل نام کوئی نہیں جانتا, سب پردے میں. یہ القابات اس لیے ہیں تاکہ اگر کبھی نام لے لیا تو پہچان ہو جائے کہ کس بی بی کا تذکرہ, کس بی بی کا تذکرہ. زینب باپ کی زینت, اور وہی باپ کی زینت جب اس کے گود میں بچے آئے, ایک کا نام رکھ دیا اون, ایک کا نام رکھ دیا محمد. کیا اچھے نام رکھے. بیٹی ہے زینب اور بیٹی کا بیٹا ہے اون علی, یعنی علی کی نصرت کرنے والا اون. ایک ہے محمد. اپنے گھر والوں کے ہی نام رکھے, شہزادی علی نے نام رکھے اور شہزادی کے شوہر نے نام رکھے اون اور محمد. بس شہزادی کا یہی کام تھا کہ اون اور محمد کو بتاتی تھی, آؤ بچوں سونے جا رہے ہو, میرے زانوں پہ سر رکھ دو. اون اور محمد ماں کے زانوں پہ سر رکھ دیتے تھے. ماں انہیں بتاتی تھی, بیٹا آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے نانا نے خیبر کیسے فتح کیا. کبھی کہتی تھی بیٹا آج میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارے دادا جعفر طیار نے موتا میں کیسے جنگ کی. کبھی خیبر کے قصے سناتی, کبھی خندق کے قصے, کبھی ذات سلاسل, کبھی ساری لڑائیاں, اور کبھی اور محمد کے دادا کا تذکرہ کرتی, بار بار بتاتی یہ شجاعت تھی, یہ شجاعت تھی. ایسے حملے کرتے تھے تمہارے نانا, ایسے حملے کیے تمہارے دادا, خیبر ایسے فتح کیا تمہارے نانا. تمہارے دادا کے, تمہارے نانا کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ 2 انگلیوں سے انہوں نے در خیبر اکھاڑ دیا. اور جیسے ہی دونوں بچے یہ قصے سنتے تھے, دونوں بچوں کی رگیں دھڑکنے لگتی تھی. اب ہم بھی ویسے ہی بننا چاہتے, اب بھی ویسے ہی بننا چاہتے, ویسے ہی شجاع بننا چاہتے. بی بی زینب نے جناب عباس سے کہا, بھیا عباس ان دونوں کو ہنر جنگ سکھاؤ, رموز جنگ سکھاؤ. دونوں شاگردی میں آ گئے عباس. عباس جیسا استاد سارے فنون جنگ سکھا دی. دونوں بچوں کو شاید اندازہ نہ ہو, لیکن گھر والوں کو اندازہ تھا بچوں کو کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, کربلا کے لیے, اور مانگا بھی کربلا ہی کے لیے. اس لیے کہ سب نے تیاریاں کی تھی گھر میں کہ کربلا میں ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے. امام حسن علیہ السلام کا نمائندہ تھا قاسم. سب نے اپنے نمائندے تیار کیا. تو جناب زینب نے بھی اپنے نمائندے تیار کیے کہ کربلا میں قربانیاں پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ. اون محمد چل دیا قافلہ 28 رجب کو, چل دیا قافلہ, دور چلا گیا قافلہ. ایسے میں حضرت عباس نے قافلے کو رکوایا اور کہا آقا پیچھے دیکھیے. جب دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ذرا کچھ دیر روکیے, قافلے کو روکیے. قافلہ روکا گیا. جناب زینب نے پوچھوایا کہ سردار قافلہ میرے بھیا حسین نے قافلہ کیوں رکوایا. جواب ملا کہ پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں, آپ کے شوہر نامدار. بی بی زینب کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر آ کے مجھے روک لے, اور شوہر کی بات زوجہ کو ماننا واجب ہوتا, کہیں ایسا تو نہیں. بی بی کا دل دھڑک رہا تھا. ایسے میں وہ ناقہ بچھایا گیا جس پہ جناب زینب تشریف فرما تھی. قناتیں لگائی گئی, ناقے کا ہماری کا پردہ ہٹا. جناب عبداللہ ابن جعفر نے سلام کیا. بی بی نے جواب سلام دیا, کہا کہ عبداللہ میرے والد میں آپ سے ابھی رخصت ہو کے آ گئی ہوں,
دوبارہ آنے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ دیکھیے مجھے تو آقا نے جنگ سے منع کر دیا، میری بیماری کے سبب مجھ پر جنگ ساقط ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نمائندے میری طرف سے جنگ کریں۔ کیا مطلب؟ ایک طرف سے اون، ایک طرف سے محمد۔ کہا کہ اے بنت علی، اون کو اپنی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے، اجر کو مطلب اون کو اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے قربان کر دیجیے۔ جیسے ہی یہ لفظ سنے بی بی کے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا عبداللہ خدا تمہیں خوش رکھے، آپ نے مجھے اماں فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، آپ نے مجھے میری ماں فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا کہ میں محشر میں اپنی ماں سے کہہ سکوں گی کہ اماں میں نے تمہارے لال پر اپنے 2 لال قربان کر دیے، اماں میں نے تمہارے حسین پر اپنے 2 لال قربان کر دیے، عبداللہ خدا تمہیں خوش رکھے، اے میرے والی خدا آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہا قافلہ چل پڑا۔ اب بی بی زینب کا دل بھی ٹھہرا ہوا ہے، میری بھی قربانیاں ساتھ جا رہی ہیں، میری بھی قربانیاں ساتھ جا رہی ہیں۔ شب عاشور بی بی زینب نے پھر اون محمد کو قصہ خیبر و موتا سنایا اور کہا کہ شہزادو کل جنگ کا دن ہے، تمہیں اپنے نانا کی بھی لاج رکھنا ہے، اپنے دادا کی بھی لاج رکھنا ہے۔ شہزادو مجھ سے وعدہ کرو کہ ایسی جنگ کرو گے کہ شکوہ نہیں کرو گے کہ پیاسے ہو تو جنگ نہ کر پائے۔ کہا اماں ایک دفعہ اجازت تو دلوا کے دیکھیں، اماں ایک دفعہ ماموں سے اجازت تو دلوا کے دیکھیں، ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں، ہمارے ہاتھ تلوار کو قبضے میں لینے کے لیے ترس رہے ہیں، اماں ہمیں ایک دفعہ جنگ کی اجازت مل جائے تو ہم خیبر یاد دلا دیں گے، ہم موتا یاد دلا دیں گے، ہم خندق یاد دلا دیں گے۔ زینب کا دل بھی خوش ہو رہا تھا، آ گیا قربانیوں کا دن، قربانیاں جا رہی تھیں، لاشیں آ رہے تھے، قربانیاں جا رہی تھیں، لاشیں آ رہے تھے۔ جو اب تک نہیں روئے ان سے گزارش ہے کہ اپنی آوازیں بلند کرو، اپنی آوازیں بلند کرو۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ رونا بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، مقاتل میں سے جو روایتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا دن آ گیا قربانیوں کا، جا رہے تھے اور لاشیں آ رہے تھے اور لاشیں اٹھانے والا تنہا حسین، لاشیں اٹھا کے لائے مقتل میں رکھ لیے، لائے مقتل میں رکھ لیے۔ ہر لاشا جب آتا اون محمد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ماموں کے ساتھ میں۔ ماموں کہتے کیوں آئے؟ کہا ماموں اب جانے کی اجازت دے دیجیے، ماموں جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ دونوں کو کلیجے سے لگا لے، دونوں کو کلیجے سے لگا لے اور آنکھ بند کر کے کہتے کیسے جانے دوں، میری بہن زینب کی یادگار ہے، زینب اجڑ جائے گی، زینب سے برداشت نہیں ہوگا، تمہارے لاشیں دیکھ نہیں پائی۔ پھر جاتے شہزادو کیا ہوا؟ کہا ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بیوی سوچ رہی تھی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ایک بار شہزادی کو کچھ یاد آ گیا، کہا اون محمد 3 مرتبہ تم گئے اجازت نہیں ملی، بیوی کو کچھ یاد آیا۔ کہا دونوں ہاتھوں میں دونوں بچوں کے ہاتھ لیے، دائیں ہاتھ میں اون، بائیں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ۔ کہا شہزادو جلال کے عالم میں چلی، اس خیمے میں گئی کہ جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو آنسو کا انتظار نہ کرنا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ آنسو کا انتظار نہ کرنا۔ یہ زبان تمہارے قابو میں ہے، اس زبان سے ہائے حسین کہتے جانا، یہ ہاتھ تمہارے قابو میں ہے، قدرت ہے، سیدھے ہاتھ مارتے جانا۔ زینب نے کہا آؤ، جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے آئیں، اور آنے کے بعد حسین نے زینب کو دیکھا، کچھ پوچھا ہی چاہتے تھے۔ زینب نے کہا بھیا ایک لمحے کے لیے خاموش رہنا۔ حسین خاموش ہو گئے۔ زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کے حسین کے گرد گھومنے لگے، حسین کا طواف کرنے لگی۔ حسین کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، بار بار پوچھتے تھے بہن یہ کیا کر رہی ہو، بہنا یہ کیا کر رہی ہو۔ جب 7 مرتبہ چکر مکمل ہو گئے تو زینب رکی اور رکنے کے بعد کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے، بھیا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ تمہاری جان پہ بنی ہے، بھیا میں نے 2 اپنے لاڈلوں کو تم پر سے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اور اے بھیا مجھ سے اماں نے یہ کہا تھا کہ صدقے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ بھیا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں اجازت دے دو، بھیا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں میرے شہزادوں کو جانے دو، میرے لاڈلوں کو میدان جنگ میں جانے دو، میں چاہتی ہوں میری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ حسین پر کیا گزری ہے یہ حسین جانتا ہے۔ بھائی بیٹھے ہو نا، کبھی بہن ایسا کوئی جملہ بولے تو بھائی کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، بھائی کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ حسین تو پھر حسین ہے، حسین چیخ مار کے روئے بہن یہ کیا بات کہہ دی، اب ہم رکیں گے نہیں، آؤ بہن تمہاری بات ہم مان رہے ہیں۔ اون محمد کو زینب کے خیمے میں لائے، تیار کیا حسین ابن علی نے۔ دیکھو جتنے گھر کے جوان جا رہے تھے، یہ اصول جنگ پچھلے سال میں نے اصول جنگ پڑھے تھے کہ اصول جنگ میں یہ ہے کہ جب کوئی سپاہی جاتا تھا تو کوئی ایک ہی نفس ایسا ہوتا تھا جو سپاہیوں کو تیار کرتا تھا۔
زرہ پہناتا تھا، بختر پہناتا تھا، جوشن پہناتا تھا، بازو بند پہناتا تھا، کمر میں پٹکا لگاتا تھا، اور اس کے بعد ہاتھ میں تلوار دیتا تھا، خود پہناتا تھا، زنجیریں لگاتا تھا۔ ہر جانے والے کو حسین نے تیار کیا۔ آن کو بھی حسین نے سپاہی بنایا، اور محمد کو بھی حسین نے صلاح جنگ لگایا۔ وہی زرہ بختر، ویسی جوشن، وہی بازو بند، ویسی کمر باندھی، ویسے ہی ہاتھ میں تلواریں، سب کو حسین نے تیار کیا۔ سنو گے جملہ؟ حسین جب جا رہے تھے تو کوئی حسین کو تیار کرانے والا نہیں تھا۔ ابھی تو کوئی تم نے آواز نہیں نکالی جو اب تم دیا کرو۔ حسین پوچھ رہے تھے کون مجھے لباس جنگ پہنائے گا؟ زینب نے کہا بھیا میں تمہیں سجاؤں گا۔ زینب نے حسین کو صلاح جنگ پہنایا، لباس جنگ پہنایا۔ زینب اتنی عظیم قربانیاں، بی بی زینب، بی بی زینب بی بی زینب کو کبھی بھولا نہ کرو۔ آج جو اس وقت تم اپنے وجود کے ساتھ یہاں بیٹھے ہو مجلس اعظم میں، یہ احسان ہے شہزادی زینب۔ سلام ہو شہزادی زینب، میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بی بی شہزادی پر سلام۔ ایسی چار بانگے عالم کوئی بہن نہیں دیکھی گئی، کوئی بیٹی نہیں دیکھی گئی، ایسی زینب کی پرورش ہوئی۔ بھیا جانے تیار ہو گئے، اور محمد کو تیار کر دیا، جانے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اور محمد ذرا ایک طرف آ جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی اماں، آپ سے 2 بچے ہیں اور زینب۔ ایک کنارے لے گئی اور کہا محمد بہت اچھا ہوا تمہیں اجازت مل گئی، تمہیں نانا کی بھی لاج رکھنی ہے اور دادا کی۔ بیٹے وعدہ کرو کہ ایسے فنون جنگ دکھاؤ گے کہ یادگار رہ جائے تمہاری جنگ۔ بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھ لیں، میری پرورش کی لاج رکھ لیں۔ بیٹے میں شرمندہ نہ ہوں، ایسا کوئی کام نہ کرنا میں شرمندہ ہو جاؤں۔ کہا ماں آپ ہم سے کیا توقع کر رہی ہیں، کوئی ایسا کام کریں گے کہ آپ شرمندہ ہو جاؤ؟ کہا بیٹے میں صرف اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ دیکھو تم 3 دن سے پیاسے ہو، دیکھو بیٹا لڑتے لڑتے کہیں فرات کی طرف نہ چلے جانا، بیٹے لڑتے لڑتے پانی کی طرف، بیٹے ایک قطرہ بھی پانی نہ پینا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا۔ سکینہ پیاسا، علی اصغر پیاسا۔ بیٹے دریا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اور بیٹے میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، دودھ بخش دوں گی جو عمر سعد کی گردن اتار کر لیا۔ بیٹے تمہارا ہدف عمر سعد ہونا چاہیے، عمر سعد کا گلا کاٹ کے لانا۔ ایسی ماں تو دکھاؤ کو، ایسی ماں تو دکھاؤ کو جو اپنے لخت جگر کو ایسے جنگ کے چوکوں میں چونک رہی ہے۔ جا بیٹے خدا کے حوالے کیا، رسول کے حوالے کیا، ماں فاطمہ کے حوالے کیا، بابا علی کے حوالے کیا، اور تمہارے دادا جعفر طیار کے حوالے کیا۔ ماں کو جھک کر سلام کیا، اماں آپ کا بھی شکریہ، خدا حافظ۔ ماموں کو جھک کر سلام کیا۔ آن کو حسین نے سوار کرایا، 9 برس کا بچہ ہے، سوار تو کرانا ہے نا، 10 برس کا بچہ۔ محمد 9 برس کے ہیں، عباس نے محمد کو سوار کرایا، 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو سوار کرایا۔ دونوں نے ماموں کو جھک جھک کر سلام کیا، ماموں آپ پر سلام، ماموں عباس آپ پر سلام، ماموں حسین آپ پر سلام۔ چلے شام سے جنگ کی ہے، اور محمد نے پشتوں کے پشتے لگا دیے، اور ایسے میں بی بی زینب اپنے خیمے میں، اور کہا فضہ میرے خیمہ پہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے میرے شہزادوں کی جنگ بتاتی رہو، میرے شہزادے کیسے حملہ کر رہے ہیں مجھے بتاتی رہو۔ بی بی فضہ میرے خیمہ پہ کھڑی ہو گئی اور بتاتی رہی کہ شہزادی مبارک بچے فوج میں دھس گئے ہیں، چلے گئے فوج کے دل کے اندر، اور نے دائیں طرف سے حملہ کیا، محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ جیسے جیسے کامیابی سنتی بی بی زینب سجدے میں سر رکھتی، شکر ہے پروردگار، شکر ہے خدا تیرا شکر ہے پروردگار۔ اب کیا ہوا؟ بچے آگے بڑھ گئے، فوج پیچھے جا رہی، حملے کرے، اتنے آدمی مار دیے، پھر شکر کا سجدہ، پروردگار تیرا شکر ہے، میرے بچے میری لاج رکھ رہے ہیں، اپنے دادا اور نانا کی لاج رکھ رہے ہیں۔ ایسے میں جناب فضہ سے پوچھا اب کیا ہے؟ کہا بی بی بچے فرات کی طرف جا رہے، اب زینب کو جلا رہا ہے، میں نے منع کیا تھا کہ فرات کی طرف، میں نے منع کیا تھا کہ فرات کی طرف نہ جانا، کیسے گئے فرات کی طرف؟ تو ایک بار بی بی فضہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی شہزادی پانی پینے نہیں گئے، پھر کیوں گئے؟ کیا بات یہ ہے کہ فرات کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا،
गए हैं उमर साद को कत्ल करने, बीबी मुबारक हो, और ने उमर साद के खैमे की रस्सी को काट दिया है। बीबी सजदे में गिरी, इधर से दोनों शहजादे उमर साद के खैमे की तरफ दाखिल हो रहे थे। उमर साद मदद मदद कहता हुआ खैमे की पुश से भागा, और उधर से ये कहता हुआ भागा, ये दोनों अली और जाफर तैयार की औलाद है, ये ऐसे काबू में नहीं आएंगे। 4000 नेज़े वाले आए, तीर वाले आए, तलवार वाले आए, दो बच्चों को चारों तरफ से घेरा गया, दोनों को अलग कर दिया गया। एक फौज का लश्कर एक पे हमला आवर हुआ, दूसरा दूसरे पे हमला आवर हुआ, और जमीन पर गिरे, मोहम्मद जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने कहा अब क्या हुआ? क्या दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। वहां से आवाज दी, मामो सलाम, मामो सलाम। इधर से अब्बास, उधर से हुसैन, दोनों भाई चले, फौजों को भगाते हुए चले। हर लाशे पर हुसैन को जंग करना पड़ी है ताकि लाशा महफूज वापस आ जाए, मक्तल में रखा जाए। फिर जंग की, फौजों को भगाया, फौजों को भगाया। दोनों बच्चों को जख्मी हालत में जमीन पर पाया, और उनके पहलू से नेजा पार हो चुका था। 10 बरस का और नेजा पार हो चुका था, मोहम्मद के सीने से नेजा पार हो चुका था। आखिरी दम था, उखड़ रहा था। पेशानी भी जख्मी, रुखसार भी जख्मी, बाजू भी कटे हुए, बाजुओं पर भी जख्म, बाजुओं पर भी जख्म, गोश्त लटक रहा था बाजुओं पर, जा बचा, खून बह रहा था। दोनों बच्चे जमीन पर तड़प रहे थे। एक भाई को हुसैन ने उठाया, एक भाई को मोहम्मद ने उठाया। बीबी फिजा ने कहा, शहजादी आपके बच्चे आ रहे हैं, जख्मी हैं, दम उखड़ रहा है, जख्मी बच्चे आ रहे हैं, जख्मी बच्चे आ रहे हैं, जख्मी बच्चे आ रहे हैं। एक बार ज़ैनब ने कहा, मीर अनीस ने लिखा कि ये न कहो दूल्हा वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। अरे मेरे बच्चे दूल्हा बन गए, उर्से शहादत से शादी हो गई, मेरे बच्चों का ये खून नहीं है, ये चेहरे पे सेहरा है। एक बार बच्चों के लाशें आए, जख्मी बच्चे हैं, लाशें लाके, दोनों के जिस्म लाके हुसैन ने करबला की खाक पर रख दिए। बीबी आ गई, बीबियों ने मातम शुरू किया, बीबियों ने सीनों सर पीटना शुरू किया, सीनों सर पीटना शुरू किया। इधर सारी बीबियां और मोहम्मद का मातम कर रही थी। उधर हुसैन ने देखा ज़ैनब नजर नहीं आ रही। कहा बहन ज़ैनब कहाँ है? बच्चों को आखिरी दफा देखेंगी नहीं, बच्चों से बात नहीं करेंगी। एक बार कहा देखो ज़ैनब कहाँ है? बीबी फिजा दौड़ती भी आई, कहा बीबी ज़ैनब अपने खैमे में है। हुसैन खैमे ज़ैनब में गए तो देखा ज़ैनब सजदे में है और आवाज दे रही है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल किया। ज़ैनब आ गई, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, दोनों बच्चों का लहू ज़ैनब की चादर पर आ गया। कभी औन के रुखसार चूमे, कभी मोहम्मद के रुखसार चूमे, और चुम चुम कर बालों पे हाथ फेर फेर कर कह रही थी, सलामत रहो मेरे बच्चों, तुमने मेरी इज्जत रख ली, बच्चों में तुम्हें दुआ दे रही हूँ। अब मैं अपनी माँ के सामने सुरखरू हो जाऊंगी, और जब यहाँ से जाना तो अम्मा ज़हरा को हमारा सलाम कहना, नाना रसूल अल्लाह को हमारा सलाम कहना। बच्चों की आंखें बंद हो गई, कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन ने लाशें उठाए, मक्तल में रख दिए। ज़ैनब को एक निगाह देखा, ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं थे। ज़ैनब और मोहम्मद को नहीं रोई, इसलिए कि ज़ैनब नहीं चाहती थी कि हुसैन के सामने ज़ैनब का ये तासुर आए कि ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट गई है, ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट गई है। ज़ैनब इसलिए चाहती थी कि मैं नहीं रोऊंगी, भैया मेरे बच्चे चले गए तो क्या बात है, तुम पर से कुर्बान, सदका से, भैया मुझे कोई परेशानी नहीं है। ज़ैनब नहीं रोई, नहीं रोई ज़ैनब। लुट गई करबला, नहीं रोई ज़ैनब। छिन गई चादर, नहीं रोई ज़ैनब। लुट गया सामान, नहीं रोई ज़ैनब। और मोहम्मद के सर नौ के सीना पर आ गए, नहीं रोई ज़ैनब। बाजार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई, दरबार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई। 1 साल कैद खाने में रही, सिर्फ ये कहती रही, हाय हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन। कैद खाने की का अरसा खत्म हुआ और मोहम्मद को नहीं रोई। सर आ गए, मजलिस में सर आ गए, सबको रोई, 2 सर नन्हे नन्हे एक तरफ रखे रहे। शाम की औरतों ने पूछा, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कोई इनको रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने कहा, इनकी माँ मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी, मैं फातिमा के बेटे को रोऊंगी, मैं फातिमा के बच्चों को रोऊंगी। ना रोई ज़ैनब, रिहा हो गई, ना रोई ज़ैनब। 40 को करबला पहुंच गई,
ना रोएं और मोहम्मद को। अरबईन से करबला से रुखसत हुई, भाई की कब्र को आखिरी सलाम किया और मोहम्मद को ना रोएं। आ गई मदीने वापस, दिन भर हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई, हाय मेरा माँ जाया, हाय करबला कहती रही और मोहम्मद को ना रोई। एक बार कई दिन गुजरे तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ऐ मेरे वक्त के इमाम, कुछ देर के लिए बीबी ज़ैनब को जरा घर भेज दीजिए, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इमाम वक्त का हुक्म आया, कहा कि बीबी ज़ैनब आपको अब्दुल्ला इब्ने जाफर बुला रहे हैं, जरा घर चली जाइए। अब जो ज़ैनब घर में आई, एक बार घर का दरवाजा खुला, अब तक न रोने वाली ज़ैनब की निगाह जब और मोहम्मद के हुजरों पर पड़ी, बेख्तियार चादर फेंके, हाथ बुलंद करके कहा और मोहम्मद मां गई, बेटा सलाम। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।